لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا عليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يغضب ولم يحدث به نفسه فقد مات على شعبة من النفاق وقال عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قبل إكرام बुजुर्गों भाइयों दोस्तों नौजवान साथियों खवातीन इस्लाम
تمام تر تعریفیں حمد و ثنا کی بڑائی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور حاکم ہے۔ بلا شبہ اللہ رب الکریم کی ذات ہی تمام تر تعریفوں کے لائق ہے۔ حضرت السلام آقائے دو جہان، ہادی کامل، حسن انسانیت، امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، شافی محشر، پیغمبر انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جن کی مبارک زندگی کا ایک لمحہ اور ایک حصہ تعصب قیامت ساری نوع انسانی کے لیے ہدایت کا پیغام بھی ہے اور روشنی کا مینار بھی۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام پر ہدایت درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نبوت کی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ ڈالی گئی اور آپ کو سرفراز فرمایا گیا، آپ نے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت محترم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کرنے کے بعد مسلمان بنایا ہے اور ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ وہ ایمان جس کے نتیجے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ ایمان جس کے نتیجے میں ہم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں، اور یہ غیر متزلزل ایمان اور عقیدہ کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور بالآخر ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے رب کے سامنے جواب دہی یہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ہم نے کرنی ہے۔ یہ ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس ایمان کی حفاظت کرنا، اس ایمان کو تر و تازہ رکھنا، اس ایمان کو مہمیز دیتے رہنا اور اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ہر لمحہ اس کے اوپر فکر مندی بھی رہنی چاہیے اور خود احتسابی بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام جب مکہ کی سرزمین سے آپ نے دعوت اللہ کی تحریک کا آغاز فرمایا تو بالکل ابتدائی دور میں کچھ لوگ مکہ میں آئے، دیہاتی تھے، بدو تھے، اور وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آتے ہوئے دور سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کے کہنے کا انداز کچھ اس طرح کا تھا گویا انہوں نے اسلام قبول کر کے کوئی احسان کیا ہو۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم ان کنتم صادقین۔ اے میرے پیغمبر، ان کو بتلا دیجئے کہ تم نے اسلام قبول کر کے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس رب تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے اور اس نے تمہیں ہدایت کے راستے پہ چلا دیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر احسان ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایمان کی دولت کا ہونا
اور ایمان کی دولت کی حفاظت کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے، اور مسلمان اس کے لیے مسلسل اسے فکر مند بھی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 طرح کے لوگوں کا، گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک گروہ اہل ایمان کا ہے، جن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے مخاطب فرماتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مومنین کہہ کر کے مخاطب فرماتے ہیں۔ اور پھر اہل ایمان کی اوصاف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ بالکل سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی قرآن مجید اور اس کتاب سے ہدایت پانے والے کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ اہل ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں انہیں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے، الراکعون الساجدون السائحون الراکعون، اور پھر الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ اہل ایمان کے اوصاف ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی ذمہ داریاں بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہیں۔ یہ اہل ایمان اللہ کی زمین پہ حق کی گواہی دیتے ہیں، یہ روئے زمین پہ اللہ کی بندگی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ روئے زمین پہ باطل کے مقابلے میں حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی امت کو جو اہل ایمان ہیں انہیں خیر امت کہا ہے، امت وسط قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ تمہیں روئے زمین پہ کیوں کھڑا کیا ہے؟ تمہیں وجود کیوں بخشا ہے؟ اور تمہیں کس مقصد عظیم کے لیے روئے زمین پہ برپا کیا ہے؟ اس لیے کہ تم بہترین امت ہو، اور تمہارے رب نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم روئے زمین پہ نیکی کا حکم دینے والے بنو، تم برائیوں سے روکنے والے بنو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت مسلمہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ روئے زمین پہ باطل کے مقابلے میں حق کے لیے کھڑی ہوگی، وہ طاغوت کے مقابلے میں اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے والی بنے گی، اور وہ شیطان کے نظام کے مقابلے میں اللہ کے نظام کے لیے کھڑی ہوگی۔ اس امت مسلمہ کا یہ مقصد عظیم ہے۔ میرے عزیزو، پہلی امتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ یکے بعد دیگرے ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا، اللہ کسی نئے نبی کا انتظام فرماتے، اور وہ نبی آ کر کے پھر اپنی قوم کو، اللہ کے بندوں کو ڈراتا، اللہ کی طرف پکارتا، اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہوتا تو اللہ کسی نئے نبی کا انتظام فرماتے۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت کی صبح تک کے لیے اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں ہے اور میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ بس میرے دوستو، جب آپ اللہ کے آخری نبی ہیں
تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی نبی تو نہیں آنا، تو پھر روئے زمین پہ اس حق و باطل کے مارکے میں حق کا لمبردار کون بنے گا؟ روئے زمین پہ شیطان کے نظام کے مقابلے میں اللہ کے نظام کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ اس لیے کہ کوئی اور نبی تو نہیں آنا، تو پھر اب قیامت کی صبح تک کے لیے خیر و شر کے مارکے میں خیر کا لمبردار کون بنے گا؟ چنانچہ یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اس امت نے اس فریضے کو ادا کرنا ہے، اس امت کو اس فریضے کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس امت کا بنیادی مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ کی زمین پہ نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، روئے زمین پہ اللہ کی کبریائی کے لیے کھڑے ہونا، اللہ کے نظام کے لیے کھڑے ہونا، شیطان اور اس کی قوتوں کے مقابلے میں حزب اللہ، اللہ کے لشکر کا کردار ادا کرنا۔ قرآن مجید میں دو لشکروں کا تذکرہ ہے، ایک حزب اللہ ہے جو اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا گروہ ہے، اور دوسرا گروہ حزب الشیطان، شیطان کا گروہ ہے۔ میرے عزیزو، امت مسلمہ یہ اللہ کا لشکر ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ الا ان حزب اللہ ہم الغالبون، اللہ کا لشکر یہی غالب آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفتیں اور بلندیاں اسی کے لیے رکھی ہیں، اور یہی گروہ کل اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والا ہے۔ اور جو شیطان کا لشکر ہے اس کے بارے میں فرمایا وہ تو خائب و خاسر ہونے والا ہے، وہ تو تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ دنیا میں اگر تم بساؤ کا دیکھو کہ عارضی طور پہ وہ طاقتور بھی ہے، عارضی طور پہ وہ غالب بھی نظر آ رہا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ عارضی ہے، وہ حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی طور پہ غلبہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے، اللہ کے لشکر کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ اس حق و باطل کے مارکے میں ہم اللہ کے لشکر کا حصہ ہیں، ہم حزب اللہ ہیں، حزب اللہ، اللہ کا لشکر۔ اور اس لیے میں اس موقع پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تو پوری حیات طیبہ اسی حق و باطل کے مارکے کا نمونہ ہے۔ خیر و شر کی اس پوری کشمکش میں اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حق کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، حق کے غلبے کے لیے، اور حق کے غلبے کے لیے اپنے صحابہ کی تربیت، ان کی صفوں کو منظم کرنے کے لیے آپ کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک حصہ قیامت کی صبح تک کے لیے پوری امت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ غزوہ تبوک کے لیے نکلے، اور غزوہ تبوک یہ بہت اہم غزوہ ہے جب اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام رومی فوجوں کے مقابلے کے لیے نکلے تھے، اور آپ نے نفیر عام کا حکم دیا۔ آپ نے عام اعلان فرمایا، میرے صحابہ تیاری کیجئے، رومی فوجوں نے ہمیں للکارا ہے۔ چنانچہ آپ کے حکم پہ صحابہ کرام نے تیاریاں شروع کی۔ آپ تیاری فرما رہے ہیں، اور یہ تیاری ہمہ پہلو ہے۔ آپ وسائل کم ہیں تو آپ نے وسائل کی بھی اپیل کی، لوگوں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنا مال اللہ کے راستے میں پیش کرو۔ اور وہ واقعات آپ نے کئی دفعہ سنے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مالوں کا ڈھیر لگا دیا، جو کچھ گھروں میں میسر تھا سب کچھ لا کے اللہ کے حضور سامنے ڈھیر کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی پیش کرو، تیاری کرو۔ اور اس پورے غزوہ کے موقع پہ ایک صحابی رسول حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ انہوں نے خود بیان فرمایا ہے، اور واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ وہ زندگی کے آخری حصے میں
آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے تھے، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ اپنے والد کی خدمت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بیٹے نے پوچھا، ابا جان غزوہ تبوک کا کیا واقعہ ہے؟ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ میں اس واقعے کا تذکرہ آیا ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے مالی آسودگی عطا فرمائی تھی، اس سے پہلے ایسا مال اور ایسی ثروت میرے پاس نہیں تھی۔ میرے پاس صحت بھی تھی، جوانی بھی تھی، مال بھی تھا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نکلنے کا حکم دیا، صحابہ کرام تیاریاں فرما رہے ہیں، اور میں بھی اسی کشمکش میں ہوں کہ میں بھی تیاری کروں اور میں بھی قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاؤں۔ یہ موسم گرمی کا موسم، کھجوروں کے پک جانے کا موسم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین اس موقع پہ اہل ایمان کو آزمانے کا فیصلہ فرمایا۔ میرے عزیزو، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ، اس میں سبق بھی ہے۔ اس کو سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس کو سننے کے نتیجے میں انسان اپنا جائزہ لیتا ہے کہ میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قافلہ لشکر روانہ ہو گیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں، اور میں اس امید پہ رہا کہ میرے پاس سواری اچھی ہے، میں آج نہیں جاتا، میں کل روانہ ہو جاؤں گا، اور میں پیچھے سے جا کر کے لشکر والوں کا حصہ بن جاؤں گا۔ کہتے ہیں دوسرا دن بھی گزر گیا اور میں اسی طرح کی امیدوں کے ساتھ جڑا رہا۔ پھر تیسرا دن آیا، فرماتے ہیں تیسرا دن بھی اسی طرح کی کیفیت میں گزر گیا، اور پھر رفتہ رفتہ اب مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ میں اب پیچھے سے جا کر کے قافلے والوں کے ساتھ نہیں مل سکوں گا، لہذا وہ مدینہ میں رہ گئے، غزوہ تبوک کا حصہ نہ بن سکے۔ میرے عزیزو، حضرت کعب بن مالک بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں دیکھتا تو مجھے دو ہی طرح کے لوگ نظر آتے۔ ایک تو وہ لوگ جو منافقین عام طور پہ اسی طرح کی آزمائش کے موقع پہ بہانے کرتے، ہیلے کرتے، ہر مشکل گھڑی میں کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتے، اور یا وہ چند کمزور صحابہ، بزرگ صحابہ جنہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں اجازت دے دی تھی۔ کہتے ہیں میں اس کیفیت کو دیکھتا، پریشان بھی ہوتا، ندامت بھی ہوتی۔ چنانچہ وہ دن آ گئے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں اب اس کشمکش میں تھا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسے سامنا کروں گا، آپ کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، اور جو منافقین تھے وہ تو جا کر کے اپنا عذر بیان کرتے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات کو سن کر کے خاموشی اختیار فرماتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھے تو کیا کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ما سوائے اپنی ذاتی سستی کے، کاہلی کے، میرے پاس اور کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنا تو فرمایا، میرے صحابہ، کعب نے سچی بات کہی ہے، سچ بولا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے لیے تادیب فرمائی، آپ نے سوشل بائیکاٹ کا حکم دیا کہ میرے صحابہ کعب کے ساتھ میل جول بھی ختم کرو، تعلقات بھی ختم کرو۔ آپ اندازہ لگائیے ان کا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ تبوک میں روانہ نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ کعب کا سوشل بائیکاٹ کرو۔ اور حضرت کعب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں
کہ میں لوگوں کے قریب ہوتا، لوگ مجھ سے دور ہو جاتے، میں سلام لیتا، میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیتا۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں کم و بیش 40 دن گزر گئے، 40 دن۔ ایک دن ایسا آیا، کہتے ہیں میں مدینہ کے بازاروں میں جا رہا تھا کہ ایک شخص مجھے ملا اور اس نے مجھے خط تھمایا۔ یہ خط شاہ غسان کا تھا۔ شاہ غسان یہ رومی بادشاہ کے ماتحت ایک حکمران تھا، اس کا خط تھا۔ اور اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس خط میں حضرت کعب بن مالک کو مخاطب کر کے کہا گیا، اے کعب، مجھے پتا چلا ہے تمہارے صاحب نے تمہیں اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہاری عزت اب نہیں رہی، آؤ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں حیثیت دیں گے، ہم تمہیں اپنی حکومت میں شریک کر لیں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سوچا کاش کہ وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ میرے ایمان کا سودا کرنے والے، میرے ایمان کی قیمت لگانے والے، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے سوداگر یہ نہیں کہ یہ آج کے دور میں ہی ہیں، اس وقت بھی تھے۔ دولت کی بنیاد پہ، پیسے کی بنیاد پہ لالچ دینا اور ایمان کو خریدنے کی کوشش کرنا، یہ پرانا وتیرہ ہے شیطان کا۔ اس وقت حضرت کعب بن مالک نے خط پکڑا، اسے آگ میں ڈالا اور جلا دیا، اور پھر اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کو محفوظ رکھنا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہنا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایمان اپنی پوری کیفیت کے ساتھ دلوں میں موجود ہو، اور جب کوئی غلطی ہو جائے، جب کسی موقع پہ کوتاہی ہو جائے، تو پھر بندہ مومن کس قدر تڑپتا ہے، کس قدر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پھر وہ فکر مند ہوتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ 40 دن گزرے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے ایک اور پیغام ملا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ کعب اپنی اہلیہ سے بھی جدا ہو جاؤ، اپنی اہلیہ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ پہلا حکم سوشل بائیکاٹ کا تھا، دوسرا حکم اہلیہ سے علیحدگی کا۔ حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی اہلیہ سے کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ، والدین کے ہاں چلی جاؤ، انہیں والدین کے ہاں روانہ کر دیا۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام اپنے رب سے استغفار طلب کرتے ہیں، اپنے اس کوتاہی کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ 50 دن کے بعد نماز فجر کے وقت، نماز فجر کے بعد اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، جب سلا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کے انہوں نے اعلان کیا کہ کعب تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے تمہاری مغفرت کا اعلان کیا ہے، تمہاری بخشش کا اعلان کیا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت کعب بن مالک نے سنا، اس سے بڑھ کر کے اور خوشی کیا ہو سکتی تھی، کیا خوشی ہو سکتی تھی۔ پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے، کعب بن مالک کو مبارکباد دی، اور وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ میرے تن کے اوپر 2 کپڑے تھے، میں نے وہ ہدیہ تحفہ دے دیے آنے والے اعلان کرنے والے کے لیے، اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ سے 2 کپڑے اور لیے، میں پہن کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں مسجد نبوی پہنچا، جہاں چاروں طرف صحابہ کا جھرمٹ تھا۔ میں داخل ہوا، میں نے سلام کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر تبسم بھی، مسکراہٹ بھی، خوشی کے آثار بھی۔ آپ نے فرمایا کعب آج کا دن تمہیں مبارک ہو، تمہاری زندگی میں آج کے دن سے بڑھ کر کے
اور کوئی بابرکت دن نہیں ہو سکتا۔ حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ میرے لیے معافی کا اعلان آپ نے کیا ہے یا آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کعب میں نے نہیں، یہ آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، اب تمہاری معافی وہ قرآن کا حصہ ہے، وہ آیات قرآن کا حصہ ہیں، قیامت کی صبح تک کے لیے ان آیات کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ میرے عزیزو، اس واقعے میں کئی سبق موجود ہیں۔ پہلا سبق، اگر کسی موقع پہ کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی لغزش ہو جائے تو بندہ مومن اس کے اوپر ڈٹائی کا مظاہرہ نہیں کرتا، فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار طلب کرتا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ کسی بھی آزمائش کے موقع پہ جب ایمان پہ آزمائش آ جائے تو آزمائش کی گھڑی میں بندہ مومن ایمان پہ کمپرومائز نہیں کرتا، ایمان پہ سمجھوتا نہیں کرتا، ایمان کو ہاتھ سے چھوڑتا نہیں ہے، ہر چیز کی قربانی دے دیتا ہے، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اب میں وعدہ کرتا ہوں اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں میری پوری زندگی میں مجھے جتنا فائدہ سچ بولنے نے دیا، سچ بولنے نے مجھے جتنا فائدہ دیا، کسی اور چیز نے مجھے اتنی برکت اور اتنا فائدہ نہیں دیا۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ لوگوں اپنی زندگی کے ہر موڑ میں، روزمرہ کے معاملات میں، لین دین میں، اپنی سوسائٹی اور اپنے سماج میں ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ سچ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ہمیشہ سچ کا ساتھ دو۔ میرے عزیزو، اس وقت بھی حق و باطل کا مارکا بھی جاری ہے اور خیر و شر کی لڑائی بھی برپا ہے۔ آپ دنیا کا نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا، حماس کی قیادت کو نشانہ بنانا چاہا۔ اللہ نے ایک دفعہ پھر حماس کے قائدین کو محفوظ رکھا، لیکن یہ بات تو پھر واضح ہو گئی کہ اسرائیل یہ امریکہ کی دہشت گردی کا اڈا ہے جو رفتہ رفتہ پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ قطر کے اوپر حملہ ہوا، عالم اسلام کے سارے حکمران اکٹھے ہوئے، توقع تو یہ تھی کہ کوئی جرأت مند اعلان کریں گے، کوئی امت کے تحفظ کے لیے کچھ اقدامات کا اعلان کیا جائے گا، لیکن وہی بزدلی، وہی وہن کی بیماری، وہی اقتدار پرستی کا مظاہرہ۔ میرے عزیزو، لیکن اس موقع کے اوپر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عین اسی موقع پہ امریکی وزیر خارجہ وہ اسرائیل پہنچا اور نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس نے اعلان کیا کہ ہم حماس کے خاتمے تک اسرائیل کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ یہ امریکہ کی پالیسی ہے، یہ امریکہ کا اعلان ہے۔ اور وہ وہاں سے روانہ ہوا تو اہل غزہ پہ نئی بمباری کا آغاز، اہل غزہ کے لیے نئی آزمائش۔ لیکن میرے عزیزو، آفرین ہے اہل غزہ کے لیے، آفرین ہے غزہ کے نوجوانوں اور وہاں کے بچوں کے لیے۔ ابھی ہم کعب بن مالک کے ایمان کا تذکرہ کر رہے تھے، ذرا اہل غزہ کے ایمان کو بھی دیکھو۔ 2 سال سے شہادتیں ہیں، قربانیاں ہیں، خاندانوں کے خاندان اللہ کے راستے میں لٹ گئے ہیں۔ میرے عزیزو، گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت چاروں طرف حصار ہے، نہ خوراک پہنچ سکتی ہے، نہ پانی پہنچ سکتا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے آگ اور بارود کی بارش ہے۔ اسرائیل کا منصوبہ یہ تھا ہم بمباری کریں گے، لوگ تنگ آ کر کے حماس کے خلاف مظاہرے کریں گے، حماس کے خلاف بات کریں گے۔ لیکن کیا شان ہے اہل غزہ کی، 2 سال گزر گئے، کوئی ایک آواز بھی حماس کے خلاف سننے کو نہیں ملی۔ وہ آج بھی بنیان مرصوص بن کر کے کھڑے ہیں۔ اسرائیل نے چاہا انہیں صحرا
صحرائے سینا کی طرف دھکیل دیا جائے۔ اہل غزہ نے کہا ہم قربان ہوں گے تو اپنی دھرتی پہ ہوں گے، ہم شہید ہوں گے یہیں پہ ہوں گے، اور ہم قیامت والے دن اٹھیں گے تو اسی سرزمین سے اٹھیں گے، اسی سرزمین سے۔ آپ وہاں کے نوجوانوں کی بات سنیں تو ایمان جھلکتا ہے، وہاں کے بچوں کا کردار دیکھیں تو بچوں کے ایک ایک لفظ سے ایمان کا اور استقامت کا پیغام ملتا ہے۔ اسی منظرنامے میں اس وقت میرے عزیزو گلوبل فلوٹیلا، گلوبل سمود فلوٹیلا کے نام سے 40 ممالک کے لوگ وہ تیونس کے ساحلی سمندر سے روانہ ہوئے۔ 40 سے زائد ممالک کے لوگ اس میں شامل ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں اور مغرب کے اور لوگ بھی شامل ہیں، لیکن انسانیت کی خاطر اکٹھے ہوئے۔ وہ تیونس سے روانہ ہوئے، سمندری راستے سے ہوتے ہوئے وہ غزہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 70 سے زائد ان کے پاس کشتیاں اور بحری بیڑے، بحری جہاز ہیں۔ وہ غزہ پہنچنا چاہتے ہیں، وہ اسرائیل کا حصار توڑنا چاہتے ہیں، وہ وہاں پہ ان کے لیے دوائیاں اور ان کے لیے خوراک لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے اسرائیل انہیں بھی روکنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈرون ان کے اوپر بھجوا رہا ہے، انہیں خوفزدہ کر رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہ اس گلوبل سمود فلوٹیلا میں جو لوگ شامل ہیں وہ استقامت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ غزہ پہنچنا چاہتے ہیں، وہ غزہ کا حصار توڑنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان حکمرانوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ اب تک کیا ہے۔ لیکن ایسے میں اللہ تبارک و تعالی اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ نے کچھ اور لوگوں کو منتخب کر لیا جو اسرائیل کی درندگی اور اسرائیل کی اس درندگی کو روکنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس سمود فلوٹیلا میں شامل لوگوں کے لیے دعا بھی کیجئے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی انہیں بخیر و عافیت غزہ کے ساحل تک پہنچا دے۔ میرے عزیزو، یہاں میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس موڑ پہ، جس موڑ کے اوپر آج اسرائیل آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اگر امت مسلمہ کے حکمرانوں نے اگر اسرائیل کو نہیں روکا، اگر اس موڑ کے اوپر اس کا راستہ نہیں روکا گیا، اس کے ظلم، اس کے جبر، اس کی گنڈا گردی، اس کی دہشت گردی کے آگے اگر امت نے آگے بڑھ کر کے بند نہ باندھا تو پھر میری بات نوٹ کیجئے، اسرائیل کا صہیونی ایجنڈا وہ صرف غزہ کے لیے نہیں ہے، اسرائیل کا صہیونی ایجنڈا عراق کے لیے بھی ہے، شام کے لیے بھی ہے، لبنان کے لیے بھی ہے، اور قطر کے اوپر حملے نے تو یہ بات ثابت کر دی کہ وہ پورے مشرق وسطیٰ کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ تو مکہ اور مدینہ کی طرف بھی بڑھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس موڑ کے اوپر امت مسلمہ کے حکمرانوں کو غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ میں یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے، مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، بلا شبہ مصنوعات کا بائیکاٹ جاری رکھیے، اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے، لیکن اب بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اب بائیکاٹ ان حکمرانوں کا بھی ہونا چاہیے، ان حکمرانوں کا، ان کی پالیسیوں کا، ان کے رویوں کا، ان کے کرداروں کا، کہ جو اب تک کے حالات میں اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ان حکمرانوں کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے، ان حکمرانوں کے مقابلے میں بھی امت کو اپنے اپنے ممالک میں کھڑے ہونا چاہیے۔ میں گفتگو کے آخری حصے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں، نوجوانوں، آپ امت مسلمہ کا ہراول دستہ ہو۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر نوجوانوں نے سیکولرزم کو شکست دی ہے اور پھر سے وہاں ایک انقلاب کی صبح طلوع ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کس طریقے سے غزہ کی سرزمین پہ نوجوان قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ حماس کے مجاہدین اس وقت بھی اسرائیل کی زمینی فوجوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہیں
جو ان کے اوپر میرے دوستوں قہر بن کر کے نازل ہو رہے ہیں۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، آپ امت مسلمہ کا حراب الدستہ ہو۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نوجوان بڑا پسند ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزری ہو، جو اللہ کی خاطر کھڑا ہو۔ آج نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، منظم ہوں، اور منظم ہو کر کے اللہ کے دین کے لیے بھی کھڑے ہوں، اور اپنے ملک میں مغرب کی تہذیب کے لیے، مغرب کے ایجنڈے کے مقابلے میں اسلام کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور یا رب العالمین اہل غزہ اور اہل فلسطین کے لیے آسمانوں سے ان کے لیے نصرت نازل فرما۔ جزاکم اللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔